أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ولادت باسعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے پورے عالم اسلام خصوصاً محبان اہل بیت بالخصوص آپ تمام حضار محترم بالاخص بحضور امام زمانہ علیہ السلام مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑی عید 20 جمادی الثانی شہزادی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس دن کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے روز مادر، ماؤں کا دن منسوب کیا، اور روز زن دنیا بھر کی عورتوں کا جو ہے دن قرار دیا۔ خود فرزند زہرا امام خمینی کی ولادت بھی 20 جمادی الثانی کو ہوئی ہے، لہٰذا ایک عالم دین نے کیا خوب بتایا ہے کہ تعلیمات دین میں پورے سال جو ہے والدین کی نسبت جو ہے ان سے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے جو ہے قدردانی کرنا اور ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو ہماری غفلت کی بنا پر ہم نے پورے سال میں ایک دن مدر ڈے منایا، ماؤں کا دن منایا، یہ غفلت کی وجہ سے، ورنہ جو ہے ہر روز روز مادر ہے، ہر روز روز پدر ہے۔ اپنے باپ کے دن آپ کے ماؤں کی جو ہے قدردانی کرنا جو ہے حکم خدا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو جن کے ماں باپ جو ہیں قید حیات ہیں، خدا ان کو زندگی دیں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کو جوار حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا میں عالی ترین مقام عنایت فرمائے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع درس فضیلت تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ علماء نے قرآن کریم کی جو ہے کچھ ایسی سورہائے قرآن جس کا آغاز جو ہے تسبیح پروردگار سے ہوتی ہے، تو 7 سوروں کا ذکر کیا ہے، اور ان 7 سوروں کو
پیغمبر نے مسبحات قرآن قرار دیا ہے، مسبحات قرآن، سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ اعلی، ان تمام سورتوں کی جو ہے آغاز تسبیح پروردگار سے ہوتا ہے، تسبیح پروردگار سے شروع ہو گیا، اور کل کائنات جو ہے تسبیح پروردگار میں مصروف ہوتے ہیں۔ خدا کی جو ہے یہ مخلوق جو پرندے ہیں وہ بھی تسبیح پروردگار کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار، وہ ان تمام جو ہے سورہ قرآن میں یہی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اور اس کے مابین جتنے بھی ہیں وہ سب تسبیح پروردگار کرتے ہیں قرآن کے آیات کی روشنی میں۔ تسبیح پروردگار، تسبیح کا معنی سبحہ یعنی حمد کرنا، ستائش کرنا، خداوند عالم کو پاک و منزہ جاننا، ہر عیب و نقص سے، ہر عیب اور نقص سے پاک و پاکیزہ اور منزہ جاننے کو تسبیح کہتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب تسبیح پروردگار کرتے ہیں۔ تسبیح پروردگار کا سلسلہ، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا کہ میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین ایک ہی چشمے سے ہیں، ایک ہی چشمے سے ہیں۔ جب یہ آسمان اور زمین نہ تھا، بہشت اور جہنم نہ تھا، کائنات کا کوئی مخلوق موجود نہیں تھا، رب العزت نے ہماری انوار کو خلق کیا۔ خلق کرنے کے بعد جب خلقت کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے رب العزت نے اپنے نور سے میرے نور کو خلق کیا۔ میرا نور خدا کا نور ہے، میرا نور خدا کا نور ہے، اور میرے نور سے رب العزت نے عرش کو خلق کیا، اور میں عرش سے افضل ہوں۔ میرے علی ابن ابی طالب کے نور کو خدا نے اپنے نور سے خلق کیا، اور علی ابن ابی طالب کا نور خدا کے نور سے ہے، اور علی ابن ابی طالب کے نور سے فرشتوں کو خلق کیا۔ علی ابن ابی طالب فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا فاطمۃ الزہرا کے نور کو پروردگار نے اپنے نور سے خلق کیا، اور فاطمۃ الزہرا کا نور مطہر خدا کے نور سے ہے، اور فاطمہ کے نور سے رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا، اور میرے فاطمہ کا نور آسمان اور زمین کی انوار سے افضل ہے۔ پھر فرمایا میرے حسن کے نور کو خدا نے اپنے نور سے خلق کیا، میرے حسن کا نور خدا کے نور سے ہے، اور میرے حسن کے نور سے چاند اور سورج کو خلق کیا، چاند سورج کے نور سے میرے حسن کا نور افضل ہے۔
فرمایا میرے حسین کے نور کو خدا نے اپنے نور سے خلق کیا، اور میرے حسین کا نور خدا کے نور سے ہے۔ میرے حسین کے نور سے رب العزت نے جنت اور حور العین کو خلق کیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ ایک دوسری روایت میں علماء نے بیان کیا ہے کہ اصحاب کے پیغمبر جو ہیں، جب پیغمبر کی خدمت میں لوگ موجود تھے، پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ حورائے انسیہ ہے۔ تو کسی نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا فاطمہ الزہرا بشر نہیں ہے؟ فرمایا حورائے انسیہ ہے، انسانوں میں خدا کی جانب سے ایک فرشتہ ہے۔ پھر فرمایا کسی نے جو ہے سوال کیا، پھر پیغمبر نے حدیث یوں بیان کیا کہ تمام عالم ارواح کو خلق کرنے سے پہلے پروردگار نے ہمیں خلق کیا، اور میرے فاطمہ کی جو ہے نور مطہر کو خلق کیا۔ تو پیغمبر سے سوال کرتے ہیں تو جب آپ کو حضرت آدم سے پہلے خلق فرمایا ہے تو اس وقت نور فاطمہ الزہرا کہاں موجود تھا؟ پیغمبر نے جواب میں فرمایا عرش اولا کی جو ہے بلندی پر موجود تھا۔ گویا مروارید ایک صدف میں ہے، اسی طریقے سے یہ نور، یہ خزانہ الہی جو ہے ایک صدف میں وہ نور فاطمہ الزہرا عرش پر موجود تھا۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ ان کی جو خوراک ہیں، اس نور مطہر کی خوراک کیا تھا؟ تو فرمایا اس نور مطہر کی خوراک تسبیح و تحمید و تحلیل تھا۔ تسبیح، تحمید، تحلیل۔ ہم اپنے جو ہے جسمانی طور پر خوراک جو ہے دنیا میں یہ چاول، یہ سالن، یہ روٹیاں، یہ ہمارے ضروریات جو جسم کی ضروریات ہیں، اور روح کے لیے جو ضروریات ہیں، جو انسان کی جو ہے معنوی ضروریات اگر پورا کر لیں تو اس سے انسان کا روح زندہ رہتا ہے۔ روح کی زندگی معنویات سے ہے، روح کی زندگی ذکر خدا سے ہے، روح کی زندگی جو ہے ایک خدا کی رضا جس کام میں ہو وہ روح کی خوراک ہے۔ تو لہٰذا یہ تسبیح کا سلسلہ عالم انوار میں اس وقت سے تمام اہل بیت جو ہیں تسبیح پروردگار میں مصروف، تقدیس پروردگار میں مصروف، تحمید پروردگار میں مصروف۔ اب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کیا تسبیح، تحمید اور تقدیس، مثلاً کیا سبحان اللہ تسبیح، تحمید یعنی الحمدللہ، تقدیس یعنی سبوح قدوس، یہ جو ہے پڑھنا یہ تقدیس ہے، اور سبحان اللہ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے، الحمدللہ کہتے ہیں تحمید ہے۔ مثلا اسی کی ضمن میں ہم تیسری اور چوتھی رکعات میں کیا پڑھتے ہیں؟ تسبیحات اربعہ۔ تسبیحات اربعہ یعنی تسبیحات اربعہ، یہ تسبیح ہیں۔ اس تسبیحات اربعہ میں 4 تسبیح ہم پڑھتے ہیں، اربعہ یعنی 4 عربی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 جو ہیں تسبیح۔
اب تسبیح ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد۔ اس تسبیح فاطمہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے محسوس فرمایا کہ شہزادی گھر کے کام میں اس قدر مصروف رہتی ہے، امام کے دل میں آیا، باہر سے پانی لے کر آتی ہے، چکیاں پیس پیس کے جو ہے مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، ادھر اپنے بچوں کی جو ہے گہوارہ جنبانی کرتی ہیں، گھر میں جھاڑو دیتی ہیں۔ تو امیر المومنین نے محسوس کیا، شہزادی کی خدمت میں عرض کیا، اے شہزادی جب بھی بابا کی خدمت میں آپ جائیں تو اپنے لیے ایک خادمہ کی جو ہے درخواست کیجیے۔ امیر المومنین کی جو ہے حکم پر شہزادی بابا کی خدمت میں گیا، دیکھا بابا کے ارد گرد جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں اور حیا مانے ہوئے گئے، چپ سے جو ہے واپس تشریف لے آئے۔ پیغمبر نے محسوس کیا چہیتی بیٹی کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، بول نہیں سکی ہے، تو دوسرے دن پیغمبر جناب فاطمہ الزہرا کی دولت قدے پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے بیٹی کل تم میرے پاس آئے تھے، کوئی پیغام لے کر آئے، کوئی درخواست لے کر آئے، تو روایت میں لکھا ہے کہ شہزادی بول نہیں سکی، خاموش۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ تجویز پیش کیا تھا کہ شہزادی گھر کے کام میں اس قدر مصروف رہتی ہیں، ان پر اس قدر کاموں کی بوجھ ہوتی ہیں، تو میں نے یہ درخواست کیا تھا جب بھی بابا کے خدمت میں جائیں تو ایک خادمہ کی درخواست کیجیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیا میں ایک خادمہ سے بہتر کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو ایک خادمہ سے بہت بالاتر ہو؟ عرض کیا کیا بہتر اس سے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے عطا ہو جائے؟ پیغمبر نے پھر جو ہے یہ تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تعلیم دیا شہزادی کو، فرمایا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، ہر وقت کہو، خواب کی سوتے وقت کہو، ہر نماز کے بعد کہو یہ تسبیح فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تعلیم دیا ہے آپ کو کہ ایک خادمہ سے بہتر چیز جو ہے یہ تسبیح ہے، پروردگار عالم ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، پیغمبر کے نظر میں اگر اس تسبیح سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتے تو جناب فاطمہ الزہرا کو یہ عنایت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے جو پوری جو ہے خزانے کو سمیٹ کر تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا کی صورت میں جناب فاطمہ کو ہدیہ کیا ہے، اور اس تسبیح کے فضیلت پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اِنَّا نَأْمُرُ
سبایانا بتسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہم اہل بیت اپنے بچوں کو تسبیح فاطمۃ الزہرا کی حکم دیتے ہیں۔ کما نأمرہم بالصلاۃ، جس طرح ہم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اہل بیت اپنے بچوں کو اپنے اہل گھرانے میں تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسرے فرمان ہیں، فرماتے ہیں کہ تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا میرے نظر میں، مجھ امام صادق کے نظر میں 1000 مستحبی رکعات سے بالاتر ہے، 1000 مستحبی رکعات۔ عالم بیان کرتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد ہم جیسے مجھ جیسے غافل انسانوں کی نماز نہیں ہے، ہم سب کی جو ہے نمازوں میں آپ جیسے کتنے جو خدا شناس ہیں، پوری توجہ کے ساتھ جو ہے پوری معرفت کے ساتھ ایک ایک لفظ پر غور کر کے خدا کی بارگاہ میں نیت کرتے وقت، خالصانہ نیت، تکبیر پڑھتے وقت اس تکبیر کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کی جو ہے تسبیح میں برابر نہیں ہے نا، جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ بھی برابر نہیں ہے۔ یہ نماز کی کیفیت، آیت اللہ بہجت کی نماز پڑھنا، حضرت امام خمینی جیسے رہبر معظم جیسے، حضرت آیت اللہ سیستانی جیسے بزرگان کی نماز اور ہماری نماز میں آپ اس کو جو ہے ساتھ جو ہے کیا اس کی موازنہ کرنا چاہیں تو پھر ہمارے نماز تو خدا حافظ ہے۔ ہاں جی، بعض علماء نے فرمایا ہم تو استغفار کرے گناہ کی بات نہیں ہے، ہم جو عمل خیر انجام دیتے ہیں وہ بھی استغفار کی ضرورت ہے، اس کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کیا ہے، اس میں چیک کریں کہاں کہاں فالٹ کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو عالم بیان کرتے ہیں کہ یہاں مراد امام صادق کی نماز ہے، امام صادق علیہ السلام کی 1000 رکعات سے تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا کو افضل اور بالاتر سمجھتے ہیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لہٰذا یہ تسبیح ہے حضرت فاطمۃ الزہرا۔ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک عارف باللہ، خدا کی جو ہے ایک مخلص بندوں میں سے ایک حاج رحیم ارباب معروف تھا، وہ خدا کی جو ہے صاحب کرامت انسان تھا۔ حاج رحیم ارباب کی خدمت میں کوئی مشکل لے کر آئیں تو وہ جو ہیں اب اس کی مشکل کے حل کے لیے نسخہ جو ہے دیتے تھے کہ تم تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے پڑھو، تمہارا مشکل حل ہو جائے گا۔ اتفاق سے اس پریشانی میں آنے والے کا مشکل حل ہو جاتا تھا۔ تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سے، تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا۔ یہاں ایک سوال، مثلا نماز حضرت فاطمہ، نماز جناب رسول خدا، نماز جعفر طیار، نماز جناب سلمان، ہے نا، یہ سب آئے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ نماز نہیں ہے، خود ان کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان بزرگوں نے، خدا کی اس مقرب ہستیوں نے بارگاہ الہی میں جو شان عبادت کی اعلیٰ ترین شاہکار پیش کیے ہیں، وہ جو ہے نماز رسول خدا، نماز امام حسن علیہ السلام، نماز حضرت فاطمہ زہرا۔ تو اسی طریقے سے تسبیح بھی ایسا ہے، تسبیح پڑھتے ہیں تو خدا کی تسبیح کر رہا ہے، پروردگار عالم کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب اس جو ہے تسبیح حضرت فاطمہ میں کیا ہے؟ تکبیر ہے، 34 مرتبہ تکبیر، پھر اس کے بعد الحمدللہ تحمید ہے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ
تسبیح ہے، تکبیر ہے، تحمید ہے، تسبیح ہے۔ مشہد مقدس میں ایک عارف باللہ تھا، ان کے خدمت میں جو ہے شرفیاب ہوئے تو آیت اللہ یہ معروف تھا کہ یہ خدا کے مخلص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک شخص آئے تو ان سے جو ہے استفسار کیا، قبلہ جو ہے کچھ بتائیں، حکم دے دیجئے۔ تو انہوں نے، میں نے یہ دیکھا کہ عارف باللہ نے ان کو فرمایا، جب تم سوتے وقت جو ہے تم تسبیح حضرت فاطمہ پڑھ لو، تسبیح حضرت فاطمہ پڑھ لو۔ تو اس میں تسبیح حضرت فاطمہ کی کیفیت مثلا عام طور پر جو مشہور ہے نا، جو تسبیح حضرت فاطمہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے تکبیر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، پھر اس کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد جو ہے 34 مرتبہ تکبیر پڑھو سوتے وقت۔ یہ اس طرح سے جو ہے ترتیب بتایا۔ تو اس تسبیح میں بھی بعض علماء میں قول مشہور ہیں، روایتیں مختلف ہیں۔ مشہور روایت جو ہم روز پڑھتے ہیں تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا، سب سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اور آداب کیا ہے تسبیح میں؟ تسبیح میں آداب یہ ہے کہ فوراً نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھے بغیر، ادھر ادھر دیکھے بغیر تسبیح میں مصروف ہو جائیں، تسبیح میں مصروف ہو جائیں۔ تو یہ آداب ہے۔ سوال کہ کوئی انسان جو ہے ادھر ادھر دیکھ لے پھر تسبیح پڑھے تو کیا مثلا ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب آداب اور شرائط کے تحت جو ہے اس کو عمل انجام دے گا، اس کے ثواب میں برتری آئے گا، خدا کی رحمت شامل حال ہونے کا اسباب فراہم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں خدا کی عبادت گزار بندوں میں شمار کریں، اور اہل بیت کی سمجھدار محبوں میں ہمیں شمار کریں۔ خدایا بار اللہ پاک پروردگارہ، جناب زہرا کی عظمت کا واسطہ ہے، فرزند فاطمہ الزہرا امام زمانہ علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرما۔ فرزند فاطمہ الزہرا کے صدقے میں تمام مجتہدین و عظام، بلاخص حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول و عمر باعزت عنایت فرما۔ مجاہدین اسلام حزب اللہ و حماس و حشد الشعبی عراق انصار اللہ یمن کو ظالم امریکہ اور اسرائیل پر فتح نصیب فرما۔ جتنے بھی بیمار مومن و مومنات ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ تمام جو ہمارے مرحومین ہیں، بالخصوص جمع حاضر کے جتنے بھی مومنین جن کی مائیں زندہ ہے، سب کو طول عمر باعزت عطا فرما۔ جن کے مائیں بارگاہ الہی میں رخصت ہو گیا ہے، شہزادی کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ امام کے ظہور آپ تمام کے جو ہے مرحومین کی بلندی درجات، بالخصوص میرے والدہ مکرمہ جناب قمر جعفر صاحب کی زوجہ اور دیگر جو مرحومین، ایک ہمارے دوست مرحوم آغا سید احمد، ان کی جو ہے کل نماز جنازہ ہوئی، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات۔